حضرت مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. جس کمرے میں جو آپ کا خلوت خانہ تھا، جس کمرے میں آپ اپنا مطالعہ، اپنی عبادات، ذکر و اذکار، 1 مہینے تک اس کمرے سے خوشبو آتی رہی. جب 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی تو لوگ سوچنے اور پوچھنے پہ مجبور ہو گئے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مخصوص کمرے سے 1 مہینہ ہو گیا، خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، یہ اس درود شریف کی خوشبو ہے جو جمعے کی رات وہ ساری رات محبوب پہ درود پڑا کرتے تھے. یہ اس درود شریف کی خوشبو ہے جو اس کمرے میں بیٹھ کے درود شریف کا اہتمام کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا بیٹا تھا، بدکار تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، فوت ہو گیا. ماں ہوتی ہے، باپ تو پھر بھی کہتا ہے کہ یہ سرکش ہے، نافرمان ہے، چھوڑ دیتا ہے، بولنا چھوڑ دے گا، خرچہ بند کر دے گا، جا چلے جا، نکل جا. لیکن ماں ہوتی، وہ کہتے میں کیا کروں، میں تو ماں ہوں نا. اگر وہ خراب نکلا ہے تو اس کی اپنی قسمت، میں تو ماں ہوں، ماں نہیں چھوڑتی. اماں بے قرار تھی، رویا کرتی تھی. ایک رات خواب میں ملاقات ہوئی تو بڑی بری حالت میں دیکھا، قبر میں بری حالت میں دیکھا اور پریشان ہو گئی. اب روتی رہی، رب سے مانگتے رہی، اللہ گناہگار تھا تو مہربانی فرما. کچھ عرصہ گزرا، پھر خواب میں ملاقات ہوئی تو بڑی اچھی حالت میں. خواب میں پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا امی، علاقے کا ایک گناہگار شخص تھا، وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو جب قبرستان پہ اس کی نظر پڑی اسے عبرت حاصل ہو گئی کہ میں نے آخرکار یہاں من مٹی کے نیچے جانا ہے، یہاں تو کوئی پرسان حال نہیں. اس نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد گزرتے گزرتے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا. اس درود شریف کا ایصال ثواب جب اہل قبرستان پہ تقسیم ہوا، مجھے اس میں سے جتنا حصہ ملا اسی میں میری بخشش کر دی گئی. اس لیے اب میں بہت اچھی حالت میں. تو درود شریف دنیا، قبر اور حشر میں امتی کی ضرورت ہے. جب میری اپنی ضرورت اور ایسی جگہ پہ جہاں مجھے تیلے کے سہارے کی ضرورت ہوگی، پھر بھی میں اس سے غفلت برتوں، سمجھ سے باہر بات. درود شریف کا اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں کم از کم گھر میں ہونی چاہیے. ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضائل درود شریف، اسے لے کے گھر میں رکھیں، پڑھیں، گھر میں بچے بچیاں پڑھیں. اور دوسری، حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زاد السعید کے نام پہ کتاب لکھی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے.